الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ یہ سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں۔ اس پورے رکوع میں اس رکوع کی پہلی ایک دو آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ ان کے اندر یہ اچھی صفات، یہ اچھی خوبیاں، یہ اچھی خصلتیں ہوتی ہیں۔ تو جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس سے پہلے جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ رحمان کے بندے زمین کے اوپر آشتگی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، زمین کے اوپر زور زور سے پاؤں نہیں مارتے، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبرانہ چال نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ان کی کسی سے مخاصمت ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بالخصوص جاہل لوگوں سے، تو ان کے ساتھ وہ جاہل نہیں بنتے بلکہ اسلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، لڑائی کو طول نہیں دیتے۔ یہ صفت ان کو یاد رہتی ہے کہ جیسے ہی کہیں پر ناپسندیدگی کا ماحول بنتا ہے تو وہ جان چھڑانے والا سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، جھگڑے کو طول نہیں دیتے۔ یہ دو عظیم صفات تو معاشرتی ہیں، اور اب ان کی عبادت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ نفل عبادتوں کی کثرت کرتے ہیں، اور ان کی رات رکوع اور سجدے میں گزرتی ہے، اور نماز تہجد کے پابند ہوتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت میں اپنی ساری مصروفیات ایک طرف، لیکن اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے میں غفلت نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رات کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ وہ اپنا تصنیفی کام کرتے تھے، مطالعہ کرنا یا لکھنا، اور ایک حصہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور ایک حصہ وہ آرام کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نیک بندے کرتے رہے۔ انبیاء اور صحابہ اکرام نے بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو نماز تہجد بڑا نیک عمل ہے، یہ خوبی اللہ کے بندوں میں ہوتی ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ کے بندے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور فرما۔ ان عذابھا کان غراما، بے شک وہ عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما،
اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لحاظ سے، کھڑے ہونے کے لحاظ سے۔ کسی پل، کسی کروٹ وہاں جہنمی کو سکون نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ بہت فکر کی بات، آخرت کے فکر کی بات، بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں نے جب جہنم دیکھی تو ان کو ہنسنا بھول گیا، حالانکہ جہنم سے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں۔ جہنم سے تعلق انسانوں اور جنوں کا ہے اور مخلوق کا بھی نہیں ہے۔ انسان کو اس سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے اور برے اعمال کو چھوڑنا چاہیے۔ تو دعاؤں میں یہ دعا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور پھر یہ تہجد کے وقت دعا، کیونکہ تہجد کے وقت کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اب یہ معاشی رہنمائی ہے کہ اللہ کے بندوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ فضول خرچ نہیں ہوتے اور وہ بخیل بھی نہیں ہوتے، وہ میانہ روی سے چلتے ہیں، درمیانے پن میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی آمدن اور خرچ کو ایک بیلنس سے رکھ کر اس کو خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، جو اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندے اپنے معاشی مسئلے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں، بخیل بھی نہیں ہوتے، فضول خرچ بھی نہیں ہوتے۔ فضول خرچی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تبذیر اور ایک اسراف۔ تبذیر وہ فضول خرچی ہے جو گناہ کے کاموں پہ مال خرچ کیا جائے، وہ تھوڑا خرچ کیا جائے یا زیادہ خرچ کیا جائے وہ حرام ہے۔ ان المبذرین من اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو بھی خرچ کروں وہ میں گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے کام پہ خرچ نہ کروں۔ وہ تھوڑا سا بھی خرچ کرنا وہ تبذیر ہے، وہ گناہ والی فضول خرچی ہے۔ اور اسراف ہوتا ہے وہ خرچ جو انسان اپنی ضرورت سے زائد چیزوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ اسراف ہے۔ ضرورت سے زائد کسی چیز پر بھی خرچ نہ کریں، بلکہ درمیانے پن میں رہ کر خرچ کریں۔ مکان بنانا ہے، زیور ہے، شادیاں ہیں اور دیگر انسانی حاجات ہیں، انسانی ذاتی ضروریات کی چیزیں ہیں، ایک ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو خریدیں، اور جب تک پہلی کام دیتی ہوں ان کو ضائع نہ کریں، ان سے کام لیں۔ الحاصل اللہ کے بندے معاشی حالت میں بھی اللہ کے احکام کے مطابق چلتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ اور اب یہ عقیدے اور کردار کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ کے بندے مشرک نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کو معبود برحق سمجھتے ہیں، وہی حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، اسی کو ہی پکارتے ہیں، اسی سے ہی مانگتے ہیں اور اسی کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں۔ اور کردار کے لحاظ سے معاشرے میں اللہ کے بندے بڑے پرامن لوگ ہوتے ہیں۔ لا یقتلون النفس التی حرم اللہ، کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتے، الا بالحق ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، فرمایا جو ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا وہ جہنم کی آثام وادی میں جائے گا، جو سانپوں اور بچھوؤں کی بھری ہوئی ہے،
یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، کئی گنا بڑھا بڑھا کر اسے عذاب دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور اس میں ذلیل و رسوا ہو کے پڑا رہے گا اور عذاب سہتا رہے گا، نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ ہاں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے، ایک دفعہ کرتا ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے، تیسری دفعہ کرتا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب بار بار تائب ہو کر اللہ کے سامنے گرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، نہ صرف معاف کر دیا بلکہ میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو اس لیے سچی توبہ یہ حل ہے۔ پہلی زندگی میں اگر بد کرداری ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، ظلم ہوا ہے، تو توبہ اس کا حل ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مُتَابًا، پھر تاکید کے لیے فرمایا لوگوں اس میں شک نہ سمجھنا، جو بھی توبہ کرے اور نیک عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مُتَابًا، وہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ خالی نہیں بھیجتا۔ یقین سے توبہ کریں، صدق دل سے توبہ کریں، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ کسی کو دھتکارتا نہیں ہے، وہ بہت رحیم کریم اور غفور الرحیم ذات ہے، بڑا سخی ہے، تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو یہ ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صفات۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو میں نے آیات شروع میں پڑھی تھیں وہ شروع ہوتی ہیں والذین لا یشہدون الزور۔ یہ بھی ایک مومن کے کردار اور ایمان کی صفات ہیں۔ لا یشہدون الزور، یہ جھوٹ پر حاضر نہیں ہوتے۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین کرتے ہیں جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ایک تفسیر کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، ایک تفسیر کرتے ہیں کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہو اس میں شامل شریک نہیں ہوتے، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ کبار مفسرین تابعین میں سے اس کی تفسیر یہ بھی کرتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، مشرکوں کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے، بے دین اور اسلام کے مد مقابل جو مذاہب ہیں ان کے مذہبی تہواروں میں شریک نہیں ہوتے، ان کا دین علیحدہ دین ہے اور اسلام کے مقابلے میں وہ ادیان باطل ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہاں انسانی معاشرے میں ان کا احترام ضرور ہے کہ ان سے جھگڑا نہ کیا جائے، اور بالخصوص ان مذاہب میں وہ لوگ جو اپنے طریقے سے اللہ کو مان کر اللہ کو پوجتے ہیں، لیکن اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول مذہب ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا اور کوئی مذہب اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ ضرورت ہے کہ عالم میں اسلام پر یہ ذمہ داری ہے ان کے حکمرانوں کی، ان کی عوام کی، کہ وہ دیگر دنیا پر واضح کریں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس کو قبول کرو، تب بچو گے، ورنہ یہ تمہاری ساری محنتیں، ریاضتیں، اچھے کام یہ سب تمہارے ضائع ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، اس میں حکمت یہ ہے کہ جب مسلمان کافروں کے مذہبی کاموں میں، گمراہی کے کاموں میں شریک اور شامل ہوتے ہیں
تو یہ خود اثر جاتا ہے کہ تم بھی ٹھیک ہو اور ہم بھی ٹھیک ہیں، تم بھی صحیح ہو اور ہم بھی صحیح ہیں۔ تو یہ غلط ہے، یہ تاثر غلط ہے۔ حقانیت اور صداقت وہ صرف اور صرف اسلام کی ہے، اور دیگر جتنے مذاہب ہیں سماوی تھے تو وہ منسوخ ہو گئے، الا یہ کہ وہ تعلیمات جو اسلام کا حصہ بنا دی گئیں، اور اگر غیر سماوی ہیں، لوگوں کے خود ساختہ ہیں، تو وہ ویسے ہی گھڑے ہوئے ہیں، وہ کسی دور میں بھی اللہ کے بندوں پر نافذ العمل نہیں رہے، وہ ویسے ہی باطل ہیں۔ تو اس لیے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے مطابق جو تہوار ہوں، جو اجتماع ہوں، جو اکٹھ ہوں، جیسے باجماعت نماز ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، یا واعظ تبلیغ کے لیے جمع ہونا، تو مسلمان صرف ان میں شریک ہوں۔ جنازے ہیں، حج ہے، اور اس کے سوا جو دیگر سلسلے ہیں، میلے ٹھیلے اور یہ دیگر قوموں کی عیدیں، ان میں مسلمانوں کو شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اب مسلم معاشرے میں اگر بے عمل لوگ ہوں تو یہ اللہ کے نیک بندے ان بے عملوں کے بد کرداری والے کاموں میں، بے ہودہ اور بے حیائی کے کاموں میں بھی یہ شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر باعزت طریقے سے شریفانہ انداز میں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ گانے بجانے کی محفلیں اور دیگر رسومات، اور یہ آج کے دور میں اللہ معاف فرمائے شادیوں پہ کیا کیا، یہ مہندی کی رسمیں، مخلوط مجلسیں، موسیقی، یہ جتنے بھی یہ گناہ کے اور فضول کام، شریعت کے خلاف کام ہیں، اللہ کے بندے ان میں شریک نہیں ہوتے، یہ صاف سی بات ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، ان کو اپنائیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ کے بندوں کو جب قرآن پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر گونگے، بہرے، اندھے نہیں بنتے۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہرے نہیں بنتے، سنتے ہیں، اندھے نہیں بنتے، بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سننا ہے، دیکھنا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ دیکھنا ہے کہ دیکھ کر اس پہ چلنا ہے، سننا ہے کس سے سمجھ لینی ہے، اس سمجھ کے مطابق چلنا ہے۔ میری زندگی کا ریموٹ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ کی آیات کو سننا، ادھر سے سننا اور ادھر سے نکال دینا، یہ اللہ کے بندوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے بندے قرآن سے نصیحتیں لیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور معاشرتی پہلو میں عائلی زندگی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندے اس میں بھی شرعی احکام کی روشنی میں بڑی فکر مندی سے اپنے حقوق ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، خامد بھی، بیوی بھی۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے، بحیثیت خامد اور مرد۔ بحیثیت بیوی ہمارے خامدوں سے اور ہماری اولادوں سے ہمیں عطا فرما قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون، اطمینان، فساد نہ ہو، بے سکونی نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، نہ ذہنی کوفت ہو، نہ جسمانی تکلیف ہو، نہ اختلافات کی فضا ہو، سکون اور اطمینان سے
زندگی گزرے، یہ ہے قرۃ اعین کا معنی، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور شرعی طور پر یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، بلکہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا بھی پیشوا بنا دے، وہ اتنے نیک اور صالح ہو جائیں کہ نیکوں کے امام بن جائیں۔ یہ فکر اپنے بچوں کے بارے میں والدین کو کرنا چاہیے کہ ان کے بچے تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پہ چلیں، نیکی کی راہ پہ چلیں، دین کے عالم فاضل بنیں، اور یہ فکر ہونا چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تبھی زندگی گزر سکتی ہے۔ جس خامد بیوی میں عجلت بازی ہے، جلد بازی ہے، ایک دوسرے پر نوک ٹوک ہے، نوک جھوک ہے، طنز ہے، تنقید ہے، اور ایک دوسرے کی بات سمجھنا نہیں، تو ان کا جھگڑا پوری زندگی رہتا ہے، اور پھر یہی حادثے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ تماشا نہیں ہے، جو اس کی نکاح کی شروط اور عائلی زندگی کی جو حدود و قیود اسلام نے رکھی ہیں، اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ محسنین غیر مصافحین، ہمیشہ کے لیے قلعہ بند ہونا ہے۔ جس کسی کی یہ نیت نہ ہو، اس کا نکاح ہی نہیں ہوتا، کہ اگر نہ کام چلا تو چھوڑ دیں گے۔ محسنین غیر مصافحین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو سب سے بڑا گناہ ہوگا جس شخص نے کسی خاتون سے شادی کی، پھر اس سے حاجت پوری کی، ایک آدھ بچہ ہوا، اور پھر اس کو طلاق دے دی، پھر اور تلاش کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا اس شخص کو سب سے زیادہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث ہے، اس میں اور بھی باتیں بیان ہوئی ہیں، تو اس عائلی زندگی کے متعلقہ یہ بات ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون جو بغیر وجہ کے اپنے خامد سے جدا ہونا چاہتی ہے، اور وہ خلع کی نیت کرتی ہے، اور وہ طلاق مانگتی ہے، فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو دونوں کے لیے پابندی کے ساتھ اپنی عائلی زندگی نبھانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگوں کی اچھی اور نیک صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے نیک لوگوں میں ایسے ہوتا تھا کہ بچپنے میں، یعنی چھوٹی عمر جیسے ہی بلوغت شروع ہوتی تو ان کا نکاح ہوتا، پھر وہ مرد اسی خاتون کے ساتھ زندگی گزارتا گزارتا بوڑھا ہو جاتا، اور وہ عورت اسی اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی گزارتی بوڑھی ہو جاتی، اور وہ بوڑھے ہو کر مر جاتے، اور پوری زندگی وہ اسی نکاح میں، ایک ہی اپنے نکاح میں وہ اپنی پوری زندگی گزار دیتے۔ تو یہ ہے تعدد ازواج کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو وہ عند ضرورت جائز ہے، 4 تک نکاح ہو سکتے ہیں، لیکن جس سے بھی نکاح ہوگا اسی سے ہی زندگی گزاری جائے گی، بے وفائی نہیں کی جائے گی، اس کی ضرورتیں بھی پوری کی جائیں گی، اور ان کی حاجات بھی ملحوظ خاطر رکھی جائیں گی۔ اگر کوئی ایک سے آگے بڑھتا ہے، دروازہ بند نہیں ہے، لیکن پھر وہ تقاضے پورے کرنے ہوں گے انصاف کے، اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کے ساتھ، تو الحاصل جس سے بھی نکاح ہوگا اس کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے نکاح ہوگا، اور برداشت کرنا ہوگا ایک دوسرے سے۔ تو اللہ سے توفیق سب سے پہلے ہے ہر چیز کی، تو اللہ کے نیک بندوں کو ان کی عائلی زندگی کے حوالے سے یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور دینی حوالے سے متقی اور پرہیزگار بنا دے۔
اولئک یجزون الغرفۃ، یہ ہیں وہ لوگ جو جنت کے بالا کھانے پائیں گے، بما صبروا، جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا، اللہ کی شریعت پر جمے رہے، تکلیف آئی تو اس پر صبر کیا، اور دین کی وجہ سے تکلیف آئی تب بھی صبر کیا، ویسے تکلیف آئی تب بھی صبر کیا۔ صبر بھی اللہ کے بندوں کی ایک صفت ہے۔ وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، تو وہ جنت میں سلام کے تحفے پائیں گے، ان کی عزت ہوگی، ان کا احترام ہوگا، ان کے اچھے استقبال ہوں گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، جنت ہی ایسی جگہ ہے جو اچھی ہے ٹھہرنے کے لحاظ سے، لیٹنے کے لحاظ سے، کھڑا ہونے کے لحاظ سے۔ جس پہلو پہ بھی کوئی جنت میں ہوگا اسی پہلو میں مزے سے ہوگا، آرام اور سکون سے ہوگا۔ آخر پہ فرمایا قل، فرما دیجئے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما یبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، رب تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کے عبادت گزار نہیں بنتے، اگر تم اللہ کے بندے نہیں بنتے، نیک مومن بندوں والی صفات اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، اللہ کے فرما بردار مسلمان مومن بندے نہیں بنتے، اللہ کے عبادت گزار نہیں بنتے، تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تمہارا خالق اور مالک ہے، اور تم اللہ کے بندے ہو، عاجز ہو جاؤ، اس کے آگے گر جاؤ، اچھے رہو گے۔ اگر تم اللہ کے نہیں بنتے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو سن رکھو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب تم کو چمٹ کے رہے گا، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، دان معاشر میں بھی، دوزخ میں بھی، ہر جگہ پہ تم عذاب کی گرفت میں رہو گے۔ اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ اور راست بازی اور ایمان اور نیک عمل والی زندگی گزارو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔